اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے بارے میں کچھ نیا سننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے کچھ ایسے مائکرو نیوٹرینٹس پہ بات آج کروں گی جو آپ کی بلڈ گلوکوز لیول کو کنٹرول کرنے میں، ایون آپ کے جسم کے اندر جو اور کمزوریاں چل رہی ہوتی ہیں اس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر شہر بانو۔ بہت دنوں کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ ہیلتھ ورک کا یہ ویلاگ، میں اپنی پرسنل مصروفیت کی وجہ سے کچھ بزی تھی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک بالکل یوٹیوب فیملی والا رشتہ ہے اب۔ تو آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو، ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہو چکی ہے یا وہ لوگ جو ڈائبٹیز کی مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی، دوائیں بھی لے رہے ہیں آپ، خوراک بھی اچھی لیتے ہیں، لیکن آپ کی کمپلینٹ یہ ہے کہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، چیک جب آپ کرتے ہیں تو وہ ہائی ہی آتی ہے یا فاسٹنگ یا رینڈم۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ غذا میں ایسا کیا ہونا چاہیے یا ایسے کون سے نیوٹرینٹس ہیں جو بائیولوجیکلی، سائنٹیفکلی آپ کے جسم کے اندر ایک میجیکل ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ کی غذا میں، اسی لیے ان کو مائکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں نا، کیونکہ غذا میں یہ بہت کم ہوتے ہیں مختلف غذاؤں میں، لیکن ان کی اہمیت باڈی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تو ان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بیک اینڈ آپ کے جو انسولین ریزسٹنس ہے اس کو کم کرتے ہیں اور انسولین پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں۔ کیمیکل چین ریئیکشنز ہیں جو ہماری باڈی میں ہر وقت چل رہے ہیں۔ جب بھی ہم اپنی غذا کھاتے ہیں، شوگر ہمارے جسم کے اندر پہنچتی ہے، جب وہ ٹوٹ پھوٹ کر گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس گلوکوز نے جانا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹریلینز سیلز بنائے ہوئے ہماری باڈی میں، اب اس گلوکوز نے وہاں جانا ہے، بجائے یہ کہ وہ گلوکوز، وہ یوں سمجھیں کہ شوگر کی ایک قسم آپ کے خون میں گھوم رہی ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ اگر وہ گھومتی رہے گی تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسی کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اب سیلز نے گلوکوز کیوں لینی ہے؟ سیلز کے اپنا ایک میٹابولزم ہے، وہاں ایک اپنی فیکٹری چل رہی ہے پوری، ان کو اپنا کام کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ گلوکوز چاہیے۔ وہاں سورج کی روشنی تو نہیں چاہیے نا، نہ وہاں کوئی بجلی کا کرنٹ چاہیے، نہ وہاں کوئی اور ان سیلز کی انرجی چاہیے، نہ وہاں کوئی بیٹری چاہیے۔ حالانکہ سیلز کا اپنا ایک مائٹوکونڈریا ہے جو پاور ہاؤس کہلاتا ہے، لیکن وہ مائٹوکونڈریا جو ہے وہ بھی کس پہ چلتا ہے؟ وہ گلوکوز سے انرجی لیتا ہے۔ تو اب کہانی تو یہ ہو گئی کہ جی گلوکوز اب ہمارے جسم کے اندر پہنچ گئی اور ہم دوائیں بھی کھا رہے ہیں، ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، ہم غذا بھی بتائی ہوئی اس کے مطابق کھاتے ہیں، لیکن گلوکوز ہماری جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوتی، اور ہم پھر شوگر کا مرض جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دوائیں اور انجیکشن یہ سب کچھ۔ تو آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ جو لوگ آپ کے جاننے والے، آپ کے پیارے، آپ کے ریلیٹیوز ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، کون کون لوگ فالو کر رہا ہے، جیسا کہ بہت لوگ بتاتے بھی ہیں، اور کن کن لوگوں کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے ڈائبٹیز کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، 7 ایسے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جس میں 7واں جو نمبر والا ہے اس کو میں پہلے ڈسکس کروں گی، وہ ہے جی وٹامن ڈی۔ ایک ایک کا بتاتی بھی جاؤں گی آپ کو، اور یہ سپلیمنٹ آپ کب لے سکتے ہیں اور کتنا آپ کو لینا چاہیے یہ بھی بتاؤں گی۔ وٹامن ڈی ایک سپلیمنٹ یوں سمجھیں کہ وٹامن نہیں ہے، یہ ایک ہارمون بھی ہے۔ ہمارے پورے جسم کے اندر وٹامن ڈی کے ریسیپٹرز موجود ہیں، ہمارے آرگنز کے اوپر چھوٹے چھوٹے ریسیپٹرز موجود ہیں جو وٹامن ڈی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں جیسے کہ تالا ہوتا ہے نا، اس کی ایک چابی ہوتی ہے، تو جب آپ اس میں وہ چابی لگاتے ہیں تو وہ تالا کھلتا ہے۔ اسی طرح یہ ریسیپٹرز ہیں ہمارے سیلز کے اوپر، ہر آرگن کے، جو وٹامن ڈی کے ریسیپٹرز کہلاتے ہیں، اور جو وٹامن ڈی کا انتظار کرتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ وٹامن ڈی اب ہماری طرف آ رہا ہے، ہم نے یہ والا ایکشن اب کرنا ہے۔ تو سیلز کے اندر جب بھی وٹامن ڈی آپ کے جسم میں لیول کم ہوگا، آپ کو انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی باڈی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور وٹامن ڈی
کی ڈیفیشنسی آپ کو انفلیمیشن، موڈ سوئنگز، ہارمون امبیلنسز، ساتھ میں آپ کی انسولین پروڈکشن کم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ وٹامن ڈی کی انٹیک اچھی کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو پھر جب آپ کو ڈاکٹر آپ کا بتاتا ہے کہ جی آپ نے تو وٹامن ڈی لینا ہے، آپ تو ڈیفیشینٹ ہیں، تو پھر آپ کو وٹامن ڈی غذا میں یہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک فیٹ سولیبل وٹامن ہے، یہ انڈوں میں اور مچھلی کی کچھ اقسام ہیں ان میں ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ ڈائٹ سے اس کو پورا نہیں کر پاتے، یا بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں سورج کی روشنی سے بھی آپ اپنی باڈی میں وہ چیز نہیں کر پاتے، اگر آپ انڈور رہتے ہیں، جابز آپ کی ایسی ہیں، آپ دھوپ میں بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ وٹامن ڈی جو آپ کی باڈی میں جا کے وٹامن ڈی 3 میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ سورج سے آپ کو ملتا ہے، تو پھر آپ کو سپلیمنٹ کی شکل میں لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں وٹامن ڈی کا اور آپ کی باڈی میں ہلکی پھلکی ڈیفیشنسی آتی ہے، یعنی کہ 30 سے کم آتا ہے، پھر آپ کو 2000 انٹرنیشنل یونٹ جو ہیں وہ ڈیلی لینے چاہیے اپنے ناشتے میں۔ کوئی فیٹ کانٹینٹ جب ناشتے میں ہوتا ہے تو چکنائی کے ساتھ ہی اچھا ایبزارب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر جسم میں ٹیسٹ کروایا اور آپ نے دیکھا کہ 50 اور 80 کے درمیان آ رہا ہے، یہ بھی ایک پور لیول ہے وٹامن ڈی کا، تو پھر آپ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی کے حساب سے لیں گے۔ لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں گے کہ جی میرے اندر یہ مجھے فیل ہو رہی ہیں چینجز، تو میں یہ وٹامن ڈی لینا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں، تو پھر مجھے آپ گائیڈ کریں۔ یہ میری طرف سے آپ کو گائیڈ لائن ہے کہ آپ بہت سی علامات، میری ایک ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر، ڈائبٹیز کی علامات یعنی انسولین ریزسٹنس کی بہت سی علامات وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، تو جس کو ہم ڈائبٹیز کا نام دے کر اور پھر ہم دوائیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ دوائیں پھر کیا کر رہی ہیں کہ وہ آپ کی ڈائبٹیز تو ختم نہیں کر رہی، وہ تو تاحیات آپ کو دے دی گئی ہیں، لیکن وہ ڈائبٹیز کے ساتھ اور امراض آپ کے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں اب میں آگے بتاتی ہوں کہ اب کون سے نیوٹرینٹس آپ کو لینے ہیں جس سے آپ مزید اپنی شوگر کو کنٹرول کریں گے، اور آپ جو شوگر کے ساتھ جو دوسری بیماریاں ہیں آپ ان کو بھی جو ہے وہ اوور کم کر سکیں گے۔ وٹامن ڈی سپلیمنٹ جب بھی آپ لیں گے وہ وٹامن K2 کے ساتھ نہیں لیں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت کم لوگ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کا تو کام ہے آپ کو لمبی سے لمبی پرسکرپشنز دے دینا، آپ کو ادویات زیادہ سے زیادہ دینا کہ مریض خوش ہوتا ہے سائیکولوجیکلی۔ وٹامن K2 کے ساتھ آپ وٹامن ڈی نہیں لیں گے، بیکاز وٹامن ڈی کا کام ہے کیلشیم کو ایبزارب کرنا، اور وٹامن K2 کا کام ہے کہ کیلشیم کو آپ کی آرٹریز میں، آپ کے بلڈ میں جانے سے روکنا، کلاٹنگ کو توڑنا، اور ہڈیوں اور دانتوں کی طرف کیلشیم کو جا کر ڈائریکشن دینا کہ آپ نے یہاں پہ اپنا کام کرنا ہے، بلڈ میں نہیں جانا۔ تو K2 کے ساتھ وٹامن ڈی آپ نے نہیں لینا۔ یہ انزائم ہے جی CoQ10، یہ مائٹوکونڈریا ہمارے سیل کے اندر جو پاور ہاؤس ہے نا، یہ وہاں بنتا ہے۔ تو جب بیماریوں کے جھٹکوں کی وجہ سے، یوں کہہ لیں حملوں کی وجہ سے، ادویات کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے، ڈائٹ کے غلط یوں سمجھ لیں کہ استعمال سے، جب یہ انزائمز آپ کی باڈی میں کم ہونے لگتے ہیں جیسے کہ CoQ10، تو پھر آپ کا ہارٹ ویک ہونے لگتا ہے، انسولین ریزسٹنس کوز ہونے لگتی ہے، جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے، آرٹریز سخت ہونے لگتی ہیں۔ تو CoQ10 بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے آپ کے لیے، اگر آپ اس کو ایز اے سپلیمنٹ لیتے ہیں تو 100 ملی گرام ڈیلی آپ اس کو لیں گے، تاکہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی ہو، آپ کی آرٹریز اچھی ہوں، آپ کے جسم میں جہاں جہاں سوجن انفلیمیشن ہے یہ اس کو کم کرتا ہے، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ جو انزائم ہے یہ آپ کے باقی انزائمز کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو باڈی فنکشن ہے وہ جو ہے وہ مینٹین رہے، آپ کی بلڈ شوگر کو مینٹین رکھتا ہے، کیونکہ یہ انسولین کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے، اور پینکریاس پہ چونکہ یہ ورک بھی کرتا ہے، تو پھر یہ آپ کے شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا، آپ کے موڈ کو بھی بہتر کرے گا، آپ کے سیلولر جو سٹریس لیول ہوتا ہے اس کو بھی کم کرے گا۔ تو CoQ10 یہ بھی آپ اپنے ناشتے کے ساتھ لیں گے، جس میں کہ فیٹ کانٹینٹس ہوں، آپ کا کاربوہائیڈریٹ کم ہو،
اور آپ کے پروٹین اور یہ چیزیں زیادہ ہوں، تو یہ آپ کو بہت اچھا ایبزارپشن کرے گا، بہت اچھا آپ کو کام کرے گا. مہینہ ڈیڑھ استعمال آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ ساری چیزیں آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. مطلب کیا آپ سارے ہی چیزوں کو ایک ہی وقت شروع کر سکتے ہیں یا آپ کو مختلف وقت میں آپ ان کو شروع کر سکتے ہیں. پانچواں جو نیوٹرینٹ ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ مائکرو نیوٹرینٹ، وہ ہے زنک. زنک بھی بہت کم پایا جاتا ہے شریمپس میں، اور یہ جو ہماری جو یوں سمجھ لیں کہ جو فش ہے اس قسم کی چیزوں کے اندر زنک زیادہ ہوتا ہے. گرین ویجیٹیبل میں بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ سے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر یہ آپ کو انسولین ریزسٹنس بھی کرے گا، یہ آپ کو شوگر والی علامات بھی آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا. امیون سسٹم آپ کی باڈی کا کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے آپ کے جسم میں زنک کم ہوتی جاتی ہے. تو جب امیون سسٹم کم ہوگا تو بیماریاں حملہ بھی جلدی کریں گی. اچھا، زنک کیا کرتا ہے؟ آپ کی باڈی کے سیلز کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ انسولین آپ کے سیل کے اندر جذب ہو، تاکہ وہ جو انسولین گھوم رہی ہے بلڈ کے اندر، جو انفلیمیشن کاز کر رہی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اب گلوکوز کو جا کے توڑنا ہے اور سیلز نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو پھر یہ زنک اس کو جگائے گا، زنک اس پہ کام کرے گا آپ کے سیلز کے اوپر. تو یہ دیکھیں نا، یہ کتنا بڑا فنکشن ہے زنک کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی بیماریاں آتی ہیں جیسے کووڈ جیسی، وائرل جیسی، تو اس میں زنک سپلیمنٹ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جو سیل کی توڑ پھوڑ ہے اس کو کم کرتا ہے، سیلز کو سٹرونگ کرتا ہے، امیون سسٹم آپ کا جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے. تو 5ویں نمبر پر ہے جی زنک، جو آپ کو لینا ہے 30 ملی گرام ڈیلی. یہ آپ کی ڈوز ہے زنک کی، جو آپ سپلیمنٹ کی شکل میں لے سکتے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. چوتھا ہے جی الفا لیپوئک ایسڈ، بہت ہی اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ، جو بیسیکلی آپ کے نرو پین کو بریک کرتا ہے. یہ ہاتھوں میں چبھن، درد، شوگر کے ساتھ جو یہ نرو ڈیمیج ہونے لگتے ہیں، نرو پین ہونے لگتے ہیں، اس کے لیے الفا لیپوئک ایسڈ بہت فائدہ مند ہے. اور یہ آپ کے جسم کی اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے مرض کی وجہ سے، دواؤں کی وجہ سے، یہ اس کو کم کرتا ہے. الفا لیپوئک ایسڈ آپ کی انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے شوگر کو کنٹرول کر پاتے ہیں اور دن بھر انرجیٹک محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دن میں صبح کے ٹائم اپنا الفا لیپوئک ایسڈ لیا ہوا ہوتا ہے ایز اے سپلیمنٹ. تو یہ ایک بہترین مائکرو نیوٹرینٹ ہے کہ جو آپ کو لینا چاہیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے. تو یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی میں الفا لیپوئک ایسڈ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اکثر پیشنٹس کی یہ شکایت ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہمارے نرو پین، ہاتھوں میں درد، پاؤں میں درد، پاؤں کا جلنا، سوئیاں چبھنا، تھکاوٹ، بدن میں درد، صبح اٹھتے ہیں جسم میں درد، تو الفا لیپوئک ایسڈ آپ کے لیے بہت اچھا کام کر سکتا ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں. مجھ سے کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ لنک ہوتا ہے، آپ وہاں پر پہلے میسج کریں گے، اور اگر آپ مجھ سے کال پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپوائنٹمنٹ بک کروائیں گے، تب ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ کون کون سے سپلیمنٹ مزید لے سکتے ہیں، یا آپ کو اگر اور کوئی ایشو چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کتنی ڈوز جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. الفا لیپوئک ایسڈ کی جو ڈیلی کی ریکمینڈڈ ڈوز ہے وہ ہے 600 ملی گرام، 600 ملی گرام ڈیلی. کیپسول فارم میں بھی مل جاتا ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی، تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ اپنے جسم کے اندر آپ خود بخود چینجز محسوس کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی نرو کمپریشن ہوئی ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، جیسے شائٹکا ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو، گردن کا سروائکل کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور نروز کے ایشو ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی الفا لیپوئک ایسڈ بہت اچھا ہے. تیسرے نمبر پر بہت امپورٹنٹ فیکٹر گٹ مائکرو بایوم. گٹ مائکرو بایوم مین کہ اگر آپ کی گٹ ہیلدی ہے تو آپ کی انسولین بھی کنٹرول ہے، آپ کی ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہے، آپ کا موڈ بھی کنٹرول ہے، آپ کی نیند بھی بہتر ہے، آپ کے پٹھے، مسل، سب کچھ بہترین ہے. اور گٹ آپ کی کیسے بہترین رہ سکتی ہے؟ وہ رہ سکتی ہے پروبایوٹکس لیں، دہی لیں. پروبایوٹکس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اس کے سپلیمنٹس اویلیبل ہیں، 50 سے 100 بلین اس کا یہ یونٹ ہوتا ہے، وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں. اپنے کسی بھی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کریں. اور اس کے علاوہ فرمنٹڈ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، آپ سپراؤٹس کھا سکتے ہیں، جو دالوں کے سپراؤٹ بنائے جاتے ہیں، یہ بھی بہت اچھے آپ یوں سمجھ لیں گے پروبایوٹکس ہوتے ہیں. دہی ہے، چیز ہے، تاکہ آپ کی بڑی آنت ہیلدی ہو.
جیسے جیسے آپ کی یہ آنتیں ہیلدی ہوں گی آپ اپنے ڈائبٹیز کے مرض پر اتنا جلدی اوور کم کر سکیں گے اور دواؤں سے آپ کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے اور آپ کی ڈائبٹیز مینٹین ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا امپورٹنٹ مائکرو نیوٹرینٹ وہ ہے کرومیم۔ کرومیم کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اس کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ ضرور کمپلیٹ دیکھیے گا۔ کرومیم ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائکرو نیوٹرینٹ ہے جو ہمارے جسم کے اندر کمی چل رہی ہوتی ہے۔ بعض تو ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہیں وہ لوگ کرومیم میں۔ اچھا، کرومیم زیادہ تر ہوتا ہے ریڈ میٹ میں اور کچھ انڈوں میں، اور اس طرح سے دیسی انڈے میں ہوتا ہے اور ان چیزوں میں ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں ڈائٹ کو اتنا پراپر لے سکتے، فالو نہیں کر سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے لیے یہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں مائکرو نیوٹرینٹ ہے تو پھر وہ خوراک میں بھی اتنا زیادہ ابنڈنٹ نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اتنا میٹ کھا لیں گے، زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا ایک پلیٹ میں کھا لیں گے، تو روز آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کو سپلیمنٹ کی شکل میں رہتے ہیں۔ کرومیم کیا کرتا ہے؟ یہ بھی آپ کے سیل ڈیمیج سے بچاتا ہے، آپ کے جسم میں انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے اور آپ کے پینکریاس کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اب انسولین آپ کم بنا رہے ہیں، زیادہ بنائیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ٹونک ہے ایک طرح کا آپ کے پینکریاس کے لیے، اور آپ کی ڈائبٹیز مینجمنٹ میں یہ آپ کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس کی جو ڈیلی ڈوز ریکمینڈڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 600 مائکرو گرام، یعنی بہت کم، 600 مائکرو گرام ڈیلی۔ یہ بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، آپ لے سکتے ہیں، نہ ملے تو آپ آن لائن لے سکتے ہیں۔ نمبر 1 اور سب سے امپورٹنٹ وہ ہے میگنیشیم۔ میگنیشیم 400 سے زیادہ ہمارے جسم میں ریئیکشنز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور میگنیشیم اتنا امپورٹنٹ مائکرو نیوٹرینٹ ہے، منرل بھی ہے، مائکرو نیوٹرینٹ سمجھ لیں کہ اس کی ضرورت ہی ضرورت ہے ہر وقت آپ کے جسم میں، آپ کے بلڈ پریشر کنٹرول، آپ کے ہارٹ کنٹرول، آپ کی آرٹریز، موڈ سوئنگز، آپ کی نیند، آپ کا انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، آپ کے پٹھوں کی جو ہے وہ کمزوری کو دور کرتا ہے، آپ کے پیٹ، آپ کے گٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میگنیشیم، کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہوئے ہوئے مسلز کو ریلیکس کرتا ہے میگنیشیم۔ تو جہاں جہاں کانٹریکشن چل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ مسل کریمپس ہو گئے، ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کی آرٹریز کی کانٹریکشن ہو گئی، ان کو ڈائلیٹ کرے گا۔ اچھا، میگنیشیم پہلے بات میں کروں گی کہ میگنیشیم جو ہے وہ نیچرل چیزوں میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کیلا ہے، جتنی بھی گرین سبزیاں ہیں سب میں میگنیشیم ہے، چاہے زمین سے اوپر ہیں یا وہ زمین کے نیچے پائی جاتی ہیں۔ اچھا، سبزیاں بھی کتنی کھا لیتا ہے انسان، تو وہ اب ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ کس ملک میں ویجیٹیبل کی جو ہے وہ کس طرح سے ہارویسٹنگ ہوئی ہے، وہاں کی زمین میں کتنا میگنیشیم تھا، کیونکہ سوئل سے ہی لینا ہے نا پلانٹ نے سب کچھ، تو آپ کو سپلیمنٹ بھی پھر لینا پڑ جاتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ تو میگنیشیم ڈیفیشینٹ جا رہی ہے میری باڈی، تو یہی علامات میرے جسم میں آ رہی ہیں، جیسے کہ کوئی مسل کا پھڑکنا، آنکھوں کا پھڑکنا، یہ خاص علامت ہے۔ مسل کریمپس ہونا، ٹانگوں میں ہونا، یہ خاص علامت ہے۔ اچھا، کانسٹیپیشن بھی میگنیشیم ڈیفیشنسی سے ہو جاتی ہے۔ 400 ملی گرام میگنیشیم سٹریٹ آپ لیں گے جب آپ کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ڈائبٹیز کو کرنا ہے، مینجمنٹ کرنی ہے، آپ کو اپنا شوگر لیول مینٹین کرنا ہے پورا دن، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ورک آؤٹ بھی اچھا کریں، آپ اپنے آفس میں بھی ایکٹیو رہیں، اور آپ آہستہ آہستہ آپ کے مسلز بھی ویک نہ ہوں، تو پھر آپ میگنیشیم یوز کریں گے، وہ کریں گے میگنیشیم گلائسینیٹ 100 ملی گرام، کیونکہ میگنیشیم گلائسینیٹ ایبزارب بہت اچھا ہوتا ہے جسم کے اندر، اور آپ اس کو سپلیمنٹ کی شکل میں لے سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اینڈ میں بتاؤں گی کہ کیا ساری چیزیں آپ ایک دم شروع کر سکتے ہیں؟ ساری چیزیں ایک دم شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الفا لپوئک ایسڈ کے ساتھ آپ میگنیشیم کر سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی آپ اکیلا ہی یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ مہینہ 2 مہینہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وٹامن ڈی لیتے رہیں، الفا لپوئک لے لیں، ساتھ میں میگنیشیم لے لیں۔ اسی طرح آپ کرومیم اکیلا لینا چاہتے ہیں اکیلا لے لیں، کسی اور کمبینیشن کے ساتھ ہے تو صرف کرومیم کو آپ چاہے وہ کنٹینیو رکھیں، مہینہ 2 مہینہ، ایٹ لیسٹ 3 months تک ایک ٹریٹمنٹ چلنا چاہیے۔ یہ جو شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ میں ان کو کہتی ہوں، یہ جتنے بھی سپلیمنٹس اور منرلز ہوتے ہیں۔ تو آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو، اور آپ سب نے شیئر کرنا ہے،
اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.